بہت ہی قابل اعتماد اور معتبر لوگوں نے حضرت جبلہ یحصبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مروان ابن حکم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھے جو رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزارتے اور بہت کم سوتے تھے۔ کچھ دن تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا وہ کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن کس طرح نجات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ اس شخص نے عرض کیا، ہم اللہ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کہ تم کام کرو تو وہ کرو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر تمہاری نیت اللہ کی رضا کرنے کے بجائے ریاکاری دکھاوا ہو۔ ریا سے بچو، یہ شرک ہے۔ ریاکار شخص کو قیامت کے روز ان 4 ناموں سے تمام مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا، اے کافر، اے فاجر، اے دھوکہ باز، اے نقصان میں رہنے والے، تیرا عمل ضائع اور اس کا اجر و ثواب ختم ہو گیا، آج یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اے دھوکہ باز، جا ان سے اپنا اجر و ثواب طلب کر جن کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا۔ راوی جبلہ کہتے ہیں میں نے ان صحابی سے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، باخدا میں نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے دانستہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کم یا زیادہ نہیں کیا، اگر کچھ سہو یا بھول ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے عمل کی جزا ثواب آخرت میں ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ وہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور اس میں کسی طرح کی ریاکاری اور دکھاوا شامل نہ۔ پھر وہ اپنے اس عمل کو بھول جائے تاکہ اس کے دل میں اس عمل پر تکبر اور گھمنڈ پیدا نہ ہو، کیونکہ کسی عمل کا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے غرور و گھمنڈ اور ریاکاری جیسی علائشوں سے پاک محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عمل کی مثال شیشہ کی سی ہے، اگر عمل پر غرور و گھمنڈ پیدا ہو گیا تو اسے توڑ ڈالے، ضائع کر دے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح شیشہ کسی طرح کی ضرب چوٹ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح عمل پر باہر کی کوئی چیز اثر و انداز ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ کر ضائع ہو جاتی ہے۔